2 گھنٹے پہلے G7 کا اجلاس ہو رہا تھا, ڈونلڈ ٹرمپ نے بیچ میں چھوڑا ہنگامی طور پہ واشنگٹن گئے, اور جانے سے پہلے انہوں نے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کی میٹنگ بلا لی. کل ان کی ایک ٹویٹ میں نے دیکھی تھی, اس میں انہوں نے کہا کہ تہران خالی کر دیں. تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے امریکہ آج رات اس جنگ میں شریک کرنے والا ہے. ہم جس وقت پروگرام چلا رہے ہوں گے تو اس کے بعد ہو سکتا ہے گھنٹے کے بعد وہاں سے کو بری خبر آنا شروع ہو جائے. لیکن اس کے ساتھ چائنا نے بھی اسرائیل سے تمام چائنیز باشندوں کو نکلنے کے لیے انتباہ کر دیا. اس کا مطلب ہے کہ چائنا بھی اینٹسپیٹ کر رہا ہے کہ اسرائیل کے اوپر بھی بہت کچھ ہونا ہے. دیکھیں ابھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا G7 کا اجلاس چھوڑنا, نیشنل سیکورٹی میٹنگ کال کرنا, یہ ٹویٹ کرنا جو انہوں نے کی, ایک چیز کا شاخسانہ ہے کہ ایران نے ابھی تک وہ کر دیا جس کی اس کے امید نہیں تھی, توقع نہیں کر رہا, اور اس ساروں نے اس کو رائٹ آف کیا ہوا تھا کہ 40-45 سال سے پتہ نہیں کب سے سینکشنز لگی, ہم تو بھول بھی گئے ہیں, اور کھانے کو نہیں تو یہ نہیں, اور رجیم چینج ہو جائے گی, لوگ الٹا دیں گے, یہ کر دیں گے. وہ انہوں نے ٹاپ کے 8 جرنیل شہید کرائے, ٹاپ کے 12 سائنٹسٹ شہید کرائے, لیکن ان کے سسٹمز ان پلیس ہیں اور وہ چل رہے ہیں, اور اسی طرح حملے بھی ہو رہے ہیں, یہ ہو رہے ہیں. کل میری ایک فوجی سے بات ہو رہی تھی, بڑے سینئر فوجی سے, میں نے اس کو کہا کہ کیا چکر ہے. انہوں نے کہا دیکھیں جس نے میزائل مارنے تھے وہ بھی مر گیا, شہید ہو گیا, اس کا نمبر 2 وہ بھی شہید ہو گیا. ٹھیک ہے, اس کا مطلب ہے یہ سسٹمز ان پلیس کیے ہوئے تو انہوں نے پہلے سے, کہ ان کو یہ خیال تھا کہ ہمارا کمیونیکیشن جیم ہو جائے گا. ایران کا جو اسرائیل ہے, جو امریکہ ہے, وہ کمیونیکیشن جیم کر سکتا ہے, فونز اور یہ وہ. انہوں نے لکھ کر پہلے سے انسٹرکشن دی ہوئی کہ یہ ہو جائے گا تو یہ کرنا ہے, یہ ہو جائے گا تو یہ کرنا ہے, یہ ہو جائے گا تو یہ کرنا ہے. تو آپ نے ان کی ٹاپ لیڈرشپ اڑا دی, اس کے باوجود وہ سب کچھ اتنی افیکٹولی ہو رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ سسٹمز آر ان پلیس. تو آج رات میرا خیال ہے کہ ایک بھاری رات ہے, اللہ تعالیٰ خیر کرے. بٹ صاحب یہاں امریکہ کی جو انٹری ہے اس کی نوعیت بڑی مختلف ہے. یہ انڈیا پاکستان جیسی انٹری نہیں ہے جس میں سیز فائر کروایا جا رہا تھا. یہ تو ایران کے لیے بری خبر ہے. دیکھیں میری بات سنیں, یہ صرف ایران کے لیے بری خبر نہیں ہے. یہ بری خبر اس دن شروع ہو گئی تھی جس دن صدام حسین کا رجیم چینج کرنے کے لیے امریکہ جو ہے وہ انٹر ہوا تھا, اور اس نے کہا تھا کہ یہاں پر ہائیڈروجن بم ہے اور پتہ نہیں کیا کیمیکل ہتھیار ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے وہاں پہ باتیں سنائی تھی. دنیا ساری نے مان لیا, اور نتیجہ یہ نکلا کہ جناب وہاں پہ صرف صدام حسین کو پھانسی چڑھایا, اور آج تک عراق میں امن نہیں آیا. لیبیا میں عرب سپرنگ کے نام پر جو ہوا, آج تک وہاں پہ امن نہیں آیا. یہ شام, اردن, سیریا, یہ سارے جو ایریاز ہیں یہ سب کے وہ رجیم چینج کرتے جا رہے ہیں. اب ایران جو ہے واحد ملک ہے جو اس وقت بھی, مطلب آپ کہیں کہ جناب وہ کلا رہ گیا لیکن لڑدا پہ اجے شیران کی طرح ہو, یہ بات ماننی پڑے گی. ٹھیک ہے, اچھا اب وہ جو ایران ہے اس کی وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں. اصل معاملہ ان کا یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ اپنی مرضی کا وہاں پر وہ حکمران لے کر آئیں, جس کے ذریعے پھر وہ آئل, گیس اور جتنے بھی منرلز ہیں اس کے اوپر ان کی حکمرانی ہو. یہ اصل مقصد ہے. اور اصل میں وہ چائنا کو جا رہے ہیں نا, تیل اصل چائنا کو, چائنا کے اور امریکہ کی لڑائی ہو رہی ہے. اچھا اب یہاں پر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پر ایک سٹیٹمنٹ آئی, مجھے اب یہ نہیں پتا کہ وہ سٹیٹمنٹ اوریجنل ہے, لیکن یہ چل رہی ہے, اور وہی چل رہی ہے کہ جناب پریزیڈنٹ شی کے نام سے یہ سٹیٹمنٹ چل رہی ہے کہ جناب وہ انہوں نے کہا کہ دنیا امریکہ کے بغیر بھی آگے بڑھ سکتی ہے. وہ یہ کہا جا رہا ہے. اب یہ اوریجنلی بات کی ہے پریزیڈنٹ شی نے کی ہے. وہ کہتے ہیں 100 سال پہلے سلطنت برطانیہ تھی, 200 سال پہلے فرانس تھا, پھر اسپین تھا 400 سال پہلے, تو اب وہ پہلے آٹومنز تھے. تو یہ امپائرز تو جاتی رہتی ہیں, ہاں, لیکن دنیا نے آگے بڑھنا ہے تو امریکہ کے بغیر بھی بڑھ سکتی ہے. تو یہ بڑی ایک مانی خیز اسٹیٹمنٹ ہے اگر پریزیڈنٹ شی کی ہے. میں پھر کہہ رہا ہوں اس کے اوپر اگر بہت بڑا ہے. لیکن بٹ صاحب بات یہ کہ اگر ان کی نہ ہوتی, میں اس کو احساس سے رہ رہا ہوں, تو چائنیز گورنمنٹ اتنی ایکٹیو ہے کہ اس کے اوپر ریبٹل آ جاتا. نہیں, ریبٹل ضرور آ جاتا, لیکن ابھی تو دیکھیں نا یہ ایک پاپولر میڈیا کے اوپر آئی بھی نہیں نا بات, ایسے مطلب اس طرح سے نہیں آئی. یہ ایک ٹی وی نے صرف اس کو چلایا ہے, اور وہ ٹی وی وہ اتنا کریڈیبل نہیں ہے, اتنا کریڈیبل نہیں ہے عام آدمی کے لیے. جو رجیم چینج تو ذرا سمجھائیں کہ رجیم چینج کیا ہے. رجیم چینج امریکہ اگر کر رہا ہے تو نئی رجیم جو ہے وہ ایران سے ہی آئے گی. تو کیا وہ جو امریکہ کی مرضی کی رجیم آئے گی تو وہ ایران کے ساتھ کوئی لائل, اس مٹی کے ساتھ کوئی لائلٹی ہوگی اس رجیم کی؟ نہیں, لیکن اس وقت ہو نہیں سکتی. اس کی وجہ یہ ہے کہ فرض کریں, میں کہتا ہوں کہ خدا نخواستہ ایران کے صدر کو کچھ ہو جاتا ہے, جیسے پچھلے صدر کو, میں تو سمجھتا ہوں ان کو شہید کیا گیا, ان کا ہیلی کاپٹر نارمل کریش نہیں ہوا تھا, مجھے تو
जितना फ्लाइंग का पता है मुझे ये लग रहा है कि वो हिट किया गया और टेम्पर किया गया था और वो गए। मेरा ख्याल है कि इस वक्त पूरी जो कौम है वो रैली कर गई है अपनी लीडरशिप के साथ और वो एक होके खड़ी हो गई है। तो अगले 1 साल तो आप रजीम चेंज को भूल जाएं। रजीम चेंज उस वक्त होगी जब ईरानी अवाम के, देखिए ईरानी अवाम के मतलब एक बात आपको बता दूं कि कतई नज़र इसके कि वो क्या है और क्या नहीं है, हमारे क्या इख्तलाफात हैं उनसे। उन्होंने पाकिस्तान पे मिसाइल मारा हुआ है, पाकिस्तान ने उन पे मिसाइल मारा है, तो इख्तलाफ तो हैं हमारे, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि इस वक्त 57 बहनों का एक भाई है और कम से कम हौसला जो ईरानी कौम ने दिखाया है, जो दिलेरी उन्होंने दिखाई है, जो मौत का खौफ ना होना उन्होंने दिखाया है, उसके लिए तो जितनी भी उनको तारीफ की जाए कम है। बहने 56 कर लें, पाकिस्तान तो साथ खड़ा है। आप पाकिस्तान खड़ा। अच्छा मैं आपसे गुजारिश करूँ, ये जो मुबशर साहब कह रहे हैं ना, ईरानी कौम जो है ना सर, उसकी एक हिस्ट्री है, जिसको नहीं पता उसको ये अंग्रेज़ा ने जरूर पढ़ लेनी चाहिए थोड़ी जी। इसलिए कि ईरानी किसी को अपने बराबर का नहीं समझते, अपने तो उत्ते तो बड़ी दूर दी गल है, वो किसी को अपने बराबर का भी नहीं समझते। ये जर्मन्स का भी ये मसला था, जर्मन्स का भी ये मसला था, लेकिन ईरानियों का मसला ये कि दुनिया की सबसे पुरानी तहजीब, इंसानी तहजीब जो है वो ईरान की, ठीक है। तो वो उन्होंने बहुत बहुत बड़े लोगों का मुकाबला किया और वो चलते चले आ रहे हैं। वो इसी चक्कर में आप देखें मलिया मेट हो गए थे जब अलेक्जेंडर ने आके मारा था, लेकिन वो फिर खलो, तो शहर को आग लगा दी थी पूरे को, लेकिन फिर खलोगे, फिर खलोगे। मैं आपसे यही कह रहा हूँ हिस्ट्री, हाँ, वो उनकी एक हिस्ट्री है पूरी की पूरी। मैं आपसे गुजारिश करूं कि ईरान से एक बंदा भागकर पाकिस्तान नहीं आया। चलो यूरोप अमेरिका के वीजे बंद ने ना, पाकिस्तान का रोला नहीं ना, इधर एक भी नहीं आया जो उनती कर। हाँ, इसराइल तो लोग नस नस के पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क जा रहे जे, ये है वो फर्क। अच्छा, अब इसको टेक्नोलॉजी के साथ अगर आप मैच करें तो जाहिर है कि अमेरिका की टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत आगे है, तो एक शुबे की बात नहीं इसमें। अब अमेरिका के 30 के करीब जो फाइटर प्लेन्स हैं वो अमेरिका से उड़े हैं और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर आके एयरबेसिस पे वो नेड़े तेड़े बैठ गए हैं। अब वो कुछ करते हैं नहीं करते, जैसे मोशन साहब कह रहे हैं, खतरा तो है कि आज रात शायद अमेरिका जो है वो कर दे, अटैक कर दे, लेकिन वो अटैक के बावजूद वो वाला सीन नहीं बन सकेगा। नईम साहब, मैं आपको बताऊं, जो वो सद्दाम के साथ कर गया या जो वो लिबिया के साथ कर गया, वो वाला सीन ईरान में बनता मुझे नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह वो एक कौम के तौर पर खड़े हो गए ना। आप मुबशर याद कीजिए, जब सद्दाम हुसैन की रजीम चेंज हो रही थी उस वक्त वहां पर उनमें से ग्रुप्स थे जो जाके कुर्द थे, जो ईरान सद्दाम के खिलाफ खड़े हो गए थे, कुर्द थे, वो एक एरिया है वो खड़े हो गए थे। कुछ ऐसे शियाइट्स थे जो जाके इनके साथ मिल गए थे। अब ईरान के अंदर मसला ये है कि वो सारे के सारे एक हैं, और जो मुतबादिल के तौर पर ला रहे हैं ना, जब अमेरिका ने टेक ओवर किया ना इराक को उस वक्त, तो शिया सुन्नी डिवाइड बहुत ज्यादा थी और कुद्स में ज्यादा पहले तो शी थे। तो अमेरिका का ये ख्याल था कि ये तो हमें वेलकम करेंगे वहां पे। तो सबसे पहला जो फिदाई हमला हुआ था अमेरिकन ट्रूप से, वो कुर्स ने किया था और अहले तशी ने किया था। यानी जब इनके अपने मुल्क के ऊपर पड़ी है तो एक हो गए थे, एक हो गए। अच्छा, ये मैं आपसे गुजारिश करूं कि जिस शख्स को अब ये मुतबादल रजीम के तौर पर लेके आ रहे हैं वो रजा शाह पहलवी का भतीजा है शायद, ठीक है, और वो शायद बेटा है कि भतीजा या बेटा है, वो पेरिस में किसी जगह के ऊपर वो पनाह गुज़ीन है और वहां से वो एक जिला वतन है, जिला वतन है, वो नशे ने जिला वतन की नशे नहीं यार, अपना मुल्क छोड़ के कोई जाता गल करना ली, ठीक है। अगर आपको इतना ईरानी अवाम से प्यार है तो आप भागे क्यों?